السلام علیکم گائز، آ گئے ہم ایک پوڈ کاسٹ پہ. میں ہوں، یہ میرا دوست حمزہ. یہ دوسرا حمزہ بہت ہے پاکستان میں. حمزہ بیسک نام اتنا کامن ہے کہ ہر گھر میں 2-3 حمزہ ہوتے ہیں. صحیح. تو حمزہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. کیا مصروفیات ہیں، کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، کیا آپ کے فیوچر پلانز ہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا. آپ کے اوپر ہے. آپ سب سے پہلے تو جو بھی دیکھ رہا ہے میں اس کو سلام کہتا ہوں. تو بیسیکلی میرا تو بیک گراؤنڈ پاکستان کشمیر سے ہے. تو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں آج کل. تو بس آج کل آئے ہوئے تھے ہالیڈیز میں ایمسٹرڈیم. سٹی بریک تھا. تو بہت ہی اچھی کنٹری ہے، اچھا کھانا، اچھا فوڈ ہے. تو از اے ویری لیولی سٹی. تو یہ کچھ رہا ہے. صحیح. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایمسٹرڈیم؟ ایمسٹرڈیم ٹو بی آنیسٹ جو ویدر ہے وہ ٹھیک ہے، آف اینڈ آف ہے. سملر ٹو یو کے. سملر ٹو یو کے ہے. اس مطلب ہاٹ کنڈیشن نہیں ہے لیکن اسٹل مائلڈ ہے، کلاؤڈی ہے، بٹ اسٹل از ویری نائس انوائرمنٹ. صحیح. اور مصروفیات کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں آج کل؟ مصروفیات دانی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرکٹ سیزن چل رہا ہے. تو بس وہی مصروف ہوں موسٹلی جو ہے نا اپنے سیزن میں. جب بھی کرکٹ سیزن آتا ہے تو پریپریشن اچھی جا رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو ابھی تک تو اللہ نے کامیابی دی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اس کو. یو کے میں چل رہا ہے سیزن کیونکہ بارشیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک میچ کینسل ہوا ہے. صحیح. لیکن کہ ہمارے 4-5 میچز ہوئے ہیں. ٹھیک. امید ہے کہ آگے پورا سیزن ہوگا. تو آگے موسم بھی جو ہے میں نے دیکھا ایسے بہت بدل ہے. صحیح. تو کیا اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس کے علاوہ، لائک کرکٹ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو؟ کرکٹ کے علاوہ بس الحمدللہ کام شپ بھی اچھا جا رہا ہے. تو ابھی بس آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تو ہم ویسے بھی سٹی بریک کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. تو مصروفیات اس کے ساتھ میں نے یونیورسٹی ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے. تو اس کو بھی کی ہے، ساتھ میں نے کوچنگ بھی کی ہے. تو میں لیول 1 کوچ بھی ہوں، ساتھ وہ بھی کر رہا ہوں. کس چیز کی کوچنگ؟ میں نے بیسیکلی یہ ہوتی ہے ECB لیول 1 کوچ ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہیں آل اسٹار کے ساتھ؟ نہیں ہے کس چیز کا اسپیسیفکلی؟ لائک آپ کا کیا کردار کیا ہے اس میں؟ جو میرا جو مین جو ہے نا یہ جو فیلڈ ہے وہ کرکٹ فیلڈ ہے. تو اسے کہتے ہیں ECB، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہوتی ہے یہ. ٹھیک. تو اگر آپ نے کوچ بننا ہے نا تو جو میرا پلان ہے کہ انشاءاللہ میں فیوچر میں کوچ بنوں گا. تو مجھے اس کے لیے ECB لیول کرنا پڑتا ہے. تو ابھی میں نے کر لیا. تو ابھی بچوں کے سامنے کام کیا. آل اسٹار بچے ہوتے ہیں، ایک ان کا ہوتا ہے. ہاں میرا بھائی اس میں ٹیم میں تھا. تو آل اسٹار کے ساتھ میں نے کام کیا، والنٹری کیا. لیکن انشاءاللہ اب اسی کو کنٹینیو کریں گے اور پھر لیول 2 اور پھر لیول 3 انشاءاللہ یہ پلان. جو ایک سوال ہے لائک ریلیٹڈ ٹو دس کہ جو آپ انٹرنیشنل ٹریننگ کرتے ہیں پلیئرس کی انٹرنیشنل لیول پہ، اس کے لیے کوئی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا آپ کے پاس ECB لیول 1 بھی ہو تو اس پہ بھی کام چل جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ECB لیول 1 ہے نا وہ آل اسٹار کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوچنگ کرنی ہے نا اسکول کڈس کے ساتھ وہ ہوتا ہے لیول 2. مطلب کہ وہ آپ کہہ لو ایج گروپ 10 to 16 ایئر جو بچے ہوتے ہیں نا پرائمری اسکول کا، پرائمری اسکول کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ لیول 3 کرتے ہو دین یو کین ورک ود کاؤنٹی کڈس. صحیح. سو پھر لیول 3 ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے نا جو مائنر کاؤنٹیز، ہوم کاؤنٹیز، جس کڈس یو کین ورک ود دیم. تو وہ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہو. باقی اگر تو آپ نے ایڈوانس جو ہوتے ہیں لیول 4 ہو گئے دین یو کین ورک ود پروفیشنل پلیئرس. ٹھیک. تو لیکن میرا جو گول ہے بیسیکلی لیول 3 تک ایٹ لیسٹ کہ میں جاؤں. تو باقی دیکھو جتنا پیشن بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ. تو اس کا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لائک اگر آپ آن دا گراؤنڈ اگر آپ لیول 2 یا لیول 3 آپ نے کیا ہوا ہے تو پروگریسولی لائک پارٹ ٹائم ایز آپ لائک تیاری بھی ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ کو فل ٹائم لائک ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے سیم لیول پہ؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جو یہ ہوتا ہے نا لیول 3 لیول 4 آپ پرائیویٹلی کام کر سکتے ہو، انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتے ہو. اور کچھ اسکول جو ہے نا آپ کو آفر کرتے ہیں سمر ٹائم، سمر ہالیڈیز اینڈ آل دیٹ. سو یو کین ورک ود دیم آن ٹیمپریری بیسس. اور دوسرا چیز یہ کہ میں ایڈ کروں گا جس طرح آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں کرکٹ کتنی فیمس ہو رہی ہے. آپ دیکھو امریکہ ہو گیا، ابھی یہ ہم جہاں پہ نیدرلینڈ میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کرکٹ ابھی بہت چل رہی ہے، لائک گرو ہو رہی ہے. تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں ان کنٹریز میں، آپ کو لگتا ہے یا کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو انگلینڈ اگر آپ کہہ لیں؟ کیونکہ انگلینڈ تو آئی تھنک ون آف دا کنٹریز ہے جو بیسکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے کرکٹ شروع ہوا ہے نا. تو اگر آپ نیدرلینڈس کو کمپیئر کریں جیسے ایز اے سیکنڈری کنٹری ہے ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ یہ ابھی گرو کر رہی ہے نا. اب ادھر تو لیگز ہیں، کاؤنٹیز ہیں، ہر چیز ہے نا. ادھر تو بیسکلی آئی تھنک بیسک انفراسٹرکچر بھی موسٹ پروبیبلی ان کے پاس ہوگا، بیسکلی ہی ہوگا نا. صحیح. دانش آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو میں اس کا
آپ کو جواب دیتا ہوں. جیسے کہ آج کل ایک نئی لیگ شروع ہو رہی ہے بیلجیم میں ہو رہی ہے, وہ T20 لیگ ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ بھی ان کا انیشیٹو ہے کہ یورپ کے اندر کرکٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو لیگ آپ کہہ رہے ہیں جو بن رہی ہے بیلجیم کے اندر شروع آج کل جو آج کل شروع ہیں, اس کا لائک وہ لائک کائنڈ آف کہہ لیں آپ PSL ٹائپ ہوگی, یا اس سے لوور اسٹینڈرڈ کہہ لیں, یا لائک کمپیریبل. اگر میں کہوں کسی کو, میں کہوں کہ اگر کسی نے کیریئر شروع کرنا ہو تو وہ اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز آف کورس ہوں گی ادھر, لیکن وہ کس لیول پہ ہوگی اگر آپ لیول وائز ڈیفائن کریں تو. دانش آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ کا انٹرسٹ بہت ہے کرکٹ میں, اس کچھ صحیح. جی نارملی تو مجھے پتا ہے آپ لوگ فٹ بال بہت, آج کل فٹ بال ورلڈ کپ چل رہا ہے, لیکن چلو میں آپ کی بات آیا کرتا ہوں. تو جو یہ لیگ چل رہی ہے بیسیکلی یہ جو IPL والے اونرس ہوتے ہیں یہ وہی بائی کر رہے ہیں اور یورپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ان کے اونر اور یہ اسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اوبیسلی یورپ کے اندر اس کو لے کے آ رہے ہیں. آف کورس وہ تو اسپورٹس گرو اپ ہو رہی ہے تو اس حساب سے. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ وہی لوگ ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوکل پلیئر جو لوگ ہوتے ہیں بیلجیم کے اندر, جو ہمارا لوکل پلیئرز ہیں, ان کو اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ آپ وہاں جا کے پرفارم کریں. اور جو پروفیشنل پلیئر ہے, اوبیسلی اگر آپ پروفیشنل کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں نا, تو جو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا, تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا, وہی ان ینگسٹر کے پاس اپرچونیٹی ہے. اور یہ ان کا بڑا اچھا کام ہے کہ کرکٹ کو بھی گروتھ ہو رہی ہے یورپ کے اندر. اس لیے نیدرلینڈ کے اندر بھی جہاں سے پلیئر جا رہے ہیں اس لیگ میں پرفارم کریں. لیکن یہ جو لیگ ہے ایز کمپیئر ٹو IPL PSL بہت لائک شارٹ اسپین کے اندر کا یہ, کیونکہ اوبیسلی ابھی ان کا اسٹارٹ ہے, لیکن یہ بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور کنٹریز کے اندر بھی. تو آپ کا کیا چل رہا ہے بیسکلی, آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, لائک کلب کے لیے کھیل رہے ہیں, کیا پلان ہے آپ کا اس حساب سے, اگر آپ کوچنگ والی سائڈ پہ رکھیں اگر تو دانش اچھا سوال ہے کہ انہوں نے نائٹل نوٹ کیا. اگر تو اب تو عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پرائرٹی چینج ہو رہی ہے, لیکن آپ کا سوال اچھا ہے. ابھی فی الحال تو کوشش یہی ہے کہ میں ڈوین 1 میں کھیلا ہوں, ٹھیک ہے. ساتھ ابھی ڈوین 3 میں ہم کھیل رہے ہیں, وہ ایک آکسفورڈ کی لیگ ہوتی ہے. لیکن جو ساؤتھ ایشین میں پریمیئر لیگ بھی لاسٹ ایئر کھیلا ہوں, تو اچھا ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایٹ لیسٹ جو ہے نا پریمیئر لیگ کھیلیں, تاکہ مائنر کاؤنٹیز بھی کھیل لیں. تو پریمیئر لیگ سے مراد آپ کی کیا ہے, لائک جو فرسٹ ڈویژن ہے؟ ہاں بیسیکلی سوری میں بات کر رہا ہوں, یہ پریمیئر لیگ ہوتی ہے جو کلب لیول کا ہائر لیول ہوتا ہے نا, گراس روٹ کے اندر, جیسے بریڈ فورڈ پریمیئر لیگ ہے, ساؤتھ ایشین پریمیئر لیگ ہے. تو ہوتا ہے وہ گراس روٹ لیول ہے, لیکن اس کے اندر بھی اوورسیز پلیئر آتے ہیں, تو وہ بھی کمپیٹیو لیگ ہوتی ہے. تو وہ بھی اچھا ایکسپیرینس مجھے ہوا, میں نے کھیلی ہے. صحیح. تو آپ نے کہا کہ آپ نے کھیلی ہے, تو وہ جو آپ UAE گئے تھے اس بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, یا ویسے جنرل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویسے ٹیسٹ کیا ہے؟ صحیح ہے. تو جو آپ نے بات پوچھی UAE کے بارے میں, بیسیکلی وہ ہمارا ایک اکیڈمی ہے, ایک سمبا اکیڈمی. تو وہ ٹور تھا اس کا, تو وہ ٹور بھی اچھا تھا. اور جن ٹیموں کے ساتھ انہوں نے ہمارے میچز آرگنائز کرائے تھے, وہ بھی ایک میچ ہم کھیلے تھے UAE انڈر نیشنل ٹیم کے ساتھ. That was very very good experience for us because we never play against the professional players. So obviously exposure काफी हुआ था. And the funny part was like they asked me to open the batting against the professional players, so I don't mind, but that's one of the good experience. And I had a great time really. ٹھیک. تو اس بارے میں لائک وہ کیا تھا, لائک اس سے آپ وہ لائک کچھ لائک پروگرام ٹائپ تھا, یا آپ کیا کہہ لیں آپ لائک لیگ تھی, یا وہ اس بارے میں آپ لگے ڈسکس کریں؟ بیسیکلی وہ ایک اکیڈمک کے ٹورز ہوتے ہیں, وہ دے آرگنائزڈ ان UAE. They recently went to the America as well. So unfortunately I can't make it. لیکن جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے UAE والا, تو اس بیسیکلی وہ جو وہاں کی ٹیمز ہوتی ہیں, لوکل کلبس ہوتے ہیں, ٹیمز ہوتی ہیں, اینڈ کمپیٹیو لیگز ہوتی ہیں. دے آرگنائز اے ٹور, اینڈ وہ یہاں UK کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا اچھے لیول کھیلتے ہیں, تو وہ ایک ان کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہمارے میچز ہوتے ہیں. اینڈ سب سے اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک میچ ہمارا ہوتا ہے شارجہ میں. تو آپ کو پتا کہ جو شارجہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے نا, وہ مطلب کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ODIs کرانے کا اس کو جو ہے نا یہ ریکارڈ ہے, اعزاز حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلنا ہی آپ کے لیے ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اور وہ جو اپرچونیٹیز ہے نا وہ ہر بندہ کہتا ہے. تو الحمدللہ کہ مجھے وہ اپرچونیٹی ملی, میں نے وہ ایکسپیرینس کیا, اور میں نے اپنی گیم کو بہت گرو کیا. ٹھیک. تو اگر آپ کمپیئر کریں آپ کا جو پروفیشنل لیول ہے, لیٹس پٹ انٹو ورڈز کہ اگر آپ پروفیشنلی جس ڈویژن میں کھیل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نیدرلینڈ کی نیشنل ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں یا نہیں, یا ان کا بی ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں؟ دانش آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو مجھے اتنا لگتا ہے کہ میں ان کی جو ہے نا لائک ایٹ لیسٹ بی ٹیم کے اندر نا میں کھیل سکتا ہوں. آئی ہیو دی ایبلٹیز, لیکن اوبیسلی میرا ایکسپوجر کم ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا جو ہے نا. لیکن یہ کہ آئی کین اسٹل بلیو نیدرلینڈ کی جو کمپیٹیو لیگز ہیں آئی کین پلے.
پلے کھیل سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ اب آئی نو لائک تھوڑا ڈفرینٹ ہے ان اے سینس, لیکن نیدرلینڈس کا کیا لیول ہے لائک اگر آپ کمپیئر کریں آئرلینڈ کے, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے گئے تھے آئرلینڈ کا میچ دیکھنے کے لیے, جیسے آپ جانتے ہیں انگلینڈ کے خلاف. آف کورس انگلینڈ از لائک آئی تھنک ٹاپ ٹیئر ادھر, اور آئرلینڈ کو ہم سیکنڈ ٹیئر کہہ لیں اس سے کمپیئر کریں اگر تو صحیح ہو. تو وہ لائک کیسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیا اوپینین ہے, پرسنل اوپینین؟ تو دانش آپ دیکھو کہ میرے چہرے میں مسکراہٹ ایک آئی ہے, تو وہ اس کی ایک میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری سناتا ہوں. جی ویسے اپنا ماحول ہے تھوڑا تھوڑا سا جی کیا کہتے ہیں آڈینس کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ وہ بھی تھوڑا سا نا. آف کورس اسٹوری بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ چل رہا تھا اور نیدرلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا تھا. اوہ یس تو وہ پھر ہمارے لیے اوبیسلی ایز اے پاکستانی جو ہے نا پھر ہمارے لیے بہت مشکل تھا. وہ نیدرلینڈ نے جو ہمیں میچ ہرایا نا, تو وہ ہمارے لیے لیکن ان کے لیے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ تھی. جی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیدرلینڈ کی کرکٹ اب بہت گرو ہو گئی ہے, کیونکہ جو ان کے پلیئرز ہیں نا وہ لیگس کھیل رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, تو ان کے پاس ایکسپوجر بھی ہے اور دے آر ویری کمپیٹیٹو ناؤ. اور لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ہے نا لائک کیونکہ میں جانتا ہوں ڈفرینٹ لوگوں کو, میرے چاچو ہیں وہ ادھر سے گئے ہیں امسٹرڈیم سے, تو وہ آئے تھے 1990s میں لائک امسٹرڈیم. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے اس وقت بھی یہ لیگس کھیل رہے تھے. تو یہ اگر 1995 سے بھی اگر آپ لیں ٹھیک ہے, تو 30 سال تو ہو چکے ہیں ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے. تو اگین آئی تھنک اکارڈنگ ٹو دیٹ ان کا جو لیول ہے وہ بڑھنا ہی تھا, نیچرلی طور پہ بڑھنا تھا, کیونکہ وہ اتنے ٹائم سے لائک کھیل رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں ایک اسپورٹ. تو آپ کا اسپورٹس کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جتنا ٹائم لگائیں گے کچھ نہ کچھ آپ کا من جائے گا. صحیح بات. دانش میں بس پوچھیں, میں آڈینس دیکھ رہی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو یار بہت اس کا انفارمیشن کے بارے میں بڑا امپریس ہوا میں آپ سے نا, کہ تھینک یو یار, ویل ڈن یار, آپ تو بہت ماشاء اللہ اسپورٹی پرسن ہے, آپ کو اتنا بڑا مجھے سرپرائز ہو. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو ہے نا یہ ورلڈ کپ تھا انڈیا کے اندر نا, اور نیدرلینڈ نے انڈیا کو بھی بہت ٹف ٹائم دیا. آئی تھنک اس کو آپ لائک فٹ بال میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں, کچھ ٹیمز ہوتی ہیں ان کو انڈر ڈاگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ ایز اے ٹیم ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایکسپوجر ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی ٹیموں کے خلاف اچانک سے ایسا پرفارم کر دیتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ انڈر ڈاگ ہے, یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اتنا آگے نکل گئے. صحیح نہیں, لیکن جیسے کرکٹ آپ دیکھیں یورپ کے نیدرلینڈ کے اندر نہیں, بیسیکلی آپ دیکھیں یہ جتنی ہانگ کانگ کی ٹیم ہوگی آج کل جتنی بھی یہ ہوتی ہیں نا, انہیں کہتے ہیں جو منورٹیز جو کنٹری ہوتی ہیں جو کھیلتے نہیں, انگلینڈ پاکستان یہ تو انڈیا یہ تو اوبویسلی ٹاپ کی تو آئی تھنک فرسٹ اسپورٹ آ جاتی ہے نا کرکٹ کے حساب سے اگر دیکھا. لیکن جیسے جیسے یہ لیگز آج کل ہو رہی ہیں نا, آپ جیسے پتا آپ کو لاسٹ ایک میجر لیگ ہوئی ہے امریکہ کے اندر. ہاں تو وہ بھی ایک لیگ ہوئی ہے. ورلڈ کپ بھی لاسٹ امریکہ میں ہوا تھا نا, وہ ورلڈ کپ 2024 میں انہوں نے کرایا تھا نیو یارک کے اندر. وہ ٹیمپریری انہوں نے جو ہے نا پچز بھی بنائی, گراؤنڈز بھی بنائے. تو امریکہ کے اندر بھی کرکٹ کو یہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے ICC بہت اسپینڈ کر رہا ہے, تو امریکہ کے اندر بھی کمپیٹیو میچز ہوئے ہیں اور کرکٹ کافی گرو ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ کہ جو ینگسٹر بچے ہیں, ٹیلنٹ ہے نا جو گرو ہو رہا ہے, ان کے لیے بڑا یہ اچھی اپرچونیٹیز آج کل. I think like again as cricket itself is a like Italy آیا ابھی you know recently انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. وہ بھی اپسیٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ میرے خیال سے, اگر آپ یاد کریں تو پاکستان اور اٹلی کا نہیں اپسیٹ ہونے والا تھا جی, ایسا کچھ تھا. میں نے مجھے ابھی لائک کافی ٹائم ہو گیا مجھے یاد, آپ وہی نا مجھے یاد ہے اتنا کہ اٹلی کے پاس بھی کچھ پلیئر ایسے ہیں جو انگلینڈ کے کاؤنٹی کھیلتے ہیں انگلینڈ کے اندر, اور وہ انٹرنیشنل لیگس کے اندر کھیلتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا آج کل یہ کہنا مشکل ہے کہ چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم ہے. جو شارٹ فارمیٹ ہے نا اس کے اندر بہت لائک آئی تھنک T20 نے تو بہت گیم کو ریوولوشنائز کر دیا نا. اس میں ایک بالر یا ایک بیٹسمین جو ہے نا پوری گیم کو بدل سکتا ہے. تو یہ کہ جو اس کے اندر جو لیول آف مارجن ہے نا دانش, وہ بہت ہی کم ہے. تو آپ کا کیا اوپینین ہے لائک T20 کے بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے, کیونکہ آپ پرفارم تو ایز اے بالر کرتے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, ایز اے بالر آئی تھنک آپ کو فیور کر رہی ہے یا آپ کے لائک ایز اے بیٹر آپ کو فیور کرتی ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے لائک ایز اے کنورزیشن کرتے ہوئے ان کے ساتھ کہ جو T20 ہے وہ زیادہ تر بیٹس مین کے لیے بنی گئی ہے, جو میں نے سنا ہے. اور اگین آئی تھنک اس کی انٹرٹینمنٹ بھی یہی ہے کیونکہ بیٹس مین مار رہے ہیں. لیکن ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا IPL کے اندر, آپ کو پتا ہوگا ہائی اسکورنگ گیمز ہوئی ہیں. ہاں ہائی اسکور تو ہوئی ہیں, لیکن وہ ایک لڑکا ہے سوریا ونشی, ٹھیک ہے, راجستھان کا, اس نے بھائی اس کی میں نے وہ جو سب سے اچھی پرفارمنس ہے, میں وہ IPL کا میچ دیکھ رہا تھا تو میں بڑا امپریس ہوا ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی لگا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے.
دانش سب سے پہلے تو یار تھینک یو فار آسکنگ سچ اے بیوٹیفل کوشچن, اور اس لیے سب سے آج کا جو آپ سب سے اچھا کوشچن آپ نے بھی کیا, اور میں تھوڑا ٹائم لوں گا, معذرت ہے. نہیں آپ اپنا ٹائم لیں, لیکن میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں میرا ایکسپوجر لائک میں خود کرکٹ دیکھتا ہوں لیکن میں اتنا کرکٹ کھیلتا نہیں ہوں, تو میرا ایکسپوجر ایز اے پلیئر نہیں, میں اس کے اوپر اوپینین نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے تو میں اگر اوپینین دوں گا تو وہ غلط اوپینین ہو جائے گا. تو اس بارے میں لائک میں کیونکہ آپ اگین سیکنڈ ڈویژن میں کھیل رہے ہیں, آپ ایز اے پروفیشنل کھیل رہے ہیں, تو آپ کا اوپینین آئی تھنک زیادہ میٹر کرتا ہے میرے سے, سو اس لیے میں نے یہ سوال کیا. تو دانش جو آپ کا پہلا پارٹ تھا نا کہ ایز اے بالر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو T20 فارمیٹ ہے اس میں ہے نا آپ کو کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی پہلی بات میں ایڈ کروں گا, ایک تو جو پچز ہیں وہ بیٹر کو فیور کرتی ہیں. لائک آپ ایگری کرتے ہیں؟ مین سوال میرا یہ تھا پہلا. میں ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بیٹر کے لیے ہوتی ہیں. اب تو یہ میں 2 بال بھی یوز کرتے ہیں اننگس ہاف بریک, وہ بھی بیٹسمین کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, ایز اے بالر آپ کے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو T20 ہائی پیس گیم ہے, شارٹ فارمیٹ ہے, اور انہوں نے گیم ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جو نا کہ عوام آج کل جو بیٹسمین بھی رسک لیتے ہیں آپ کے اوپر نا. آف کورس تو وہ میں آپ کو ایڈ کروں گا. ایز اے بولر آپ کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ تھا آپ کا وہ سوریہ ونشی بچے کے بارے میں, وہ ہی از این ایکسیپشنل ٹیلنٹ, اور وہ بھی UK بھی آ رہا ہے کھیلنے کے لیے کرکٹ, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ کون سی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے؟ وہ انڈیا کی نیشنل ٹیم میں آ گیا اس کا نام. اچھا, وہ نیشنل کے لیے لائک ایز اے میچ وہ کھیلنے آ رہا ہے نیشنل ٹیم. آپ کو پتا نا بھی IPL کا جو ٹاپ اسکورر تھا نا, وہ ٹاپ اسکورر بھی تھا. آئی تھنک وہ اورنج کیپ تھا نا, اورنج کیپ ہولڈر بھی تھا, اور سب سے اچھا چھکے اس نے مارے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات اس نے اپنا کیس اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ وہ اب انڈیا کی نیشنل ٹیم میں آ گیا, اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ وہ اب آئے گا ہمارے UK میں آئے گا تو میں اس کو دیکھوں گا. پر ہی از اے گڈ ٹیلنٹ. تو اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ پہلی بال سے اٹیک کرتا ہے, ایک تو وہ لڑکا بریو کھیلتا ہے, اٹیکنگ کھیلتا ہے. اور ابھی تو رائٹ ناؤ یہ ہے کہ ہاں بیٹر کو کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں, لیکن اس کی جو رینج آف شاٹس ہے نا وہ ہر طرف کھیلتا ہے. ٹھیک, تو ہاں وہ میں نے ویسے بہت نوٹس کیا ہے کہ وہ پاور لگاتا ہے, لیکن وہ بہت سے کیونکہ ان لائک میں نے دیکھا نا جب IPL تو بہت سے کرکٹرز جو ہیں حالانکہ ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لیکن وہ ایسا کراس کھیل دیتے ہیں بالیں جو ان کو لائک سیدھے وہ مار سکتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں رسک نہیں لیتے. اس کی رسک اسسمنٹ بہت اچھی ہے بھائی. وہ جدھر بال اس کو لگتا ہے کہ سیف ہے, ایک تو وہ فیلڈرز اس کو پتہ ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فیلڈرز کدھر ہیں. دوسرا وہ ایگزامینیشن بیسکلی بہت اچھی ہے. دوسرا وہ جب ہٹ کرتا ہے نا وہ اتنی پاور سے ہٹ نہیں کرتا, لیکن وہ بال کا ڈائریکشن جو ہے نا وہ اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے. دانش آپ کے جو سوال آئیں میں ان کو 2-3 پارٹس میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا پارٹ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی رینج آف ہٹنگ بہت اچھی ہے, تو یہ اس لیے میں نے دکھایا نا کہ ہی از اے ٹیلنٹڈ. وہ کیونکہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کرتے, لیکن ہی ہیز گاٹ ایوری شاٹ ان ہز بک. ہاں وہ تو ہے, اور وہ ایڈجسٹ بھی کرتا ہے. دوسری چیز آپ نے جو بولی نا پاور کے بارے میں, جو اس کی بیٹ سوئنگ ہے نا, جیسے آپ نے یوراج سنگھ, اس کی جو بیٹ سوئنگ ہے بہت تیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی صرف اتنی پاور سے مارتا ہے, لیکن جو اس کی بیٹ سوئنگ ہے نا he can hit a ball miles. وہ جب ہٹ ہاں وہ تو چھکے سے بات ہی نہیں کرتا. he can ease the boundaries. وہ بہت ایزیلی باؤنڈری کلیئر کرتا ہے, اور اس کی جو بیٹ سوئنگ بھی اچھی ہے اور اس کے بعد رینج شاٹ بھی اچھی ہیں. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا ٹیلنٹڈ ہے, تو ہم سب بڑا ایکسائٹڈ ہیں دیکھنے کے لیے. سو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے لائک ایز اے سیلف آئی نو کہ ہمارے ایز کمنگ فرام پاکستان یو نو دل میں تو پاکستان ہی ہے, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کوئی پروبیبلٹی ہے کمپیئر ٹو انڈیا؟ لائک اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ آ سکتا ہے فیوچر میں, یا آنے کا چانسز اس کو دیے جا سکتے ہیں, یا کہ یا ایز اے ڈیفیکلٹ کویسچن آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے؟ دانش اوائڈ تو میں کرنا چاہوں گا, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا اس وقت, کیونکہ آپ کا جو بہت ہی معصومانہ سوال ہے. ٹھیک, تو میں اس کو جو ہے نا یار, پاکستانی کرکٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو ہے, لیکن ٹیلنٹ کو صحیح گروم نہیں کرتے وہ. اوکے ٹھیک ہے, اوکے, گروم اس لیے نہیں کرتے, دیکھیں نا کہ جو ہوتی ہے نا انڈر ایج کرکٹ, جو اسکول کرکٹ, جو ہمارا اسٹرکچر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو وہ بچے کی بیس نہیں بنتی وہاں سے. جب بیس نہیں بنتی نا, جب وہ اسٹریٹ اوے آیا تھا انٹرنیشنل کے اندر نا, تو ان کی کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتی, ان کی بیس بھی اچھی نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے وہ لیک کرتے ہیں نا جو ابیلٹی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھا کتنے وہ بلنڈر کرتے ہیں آف کورس وہ پریزنٹیشن کے اندر, وہ اپنے گروپ میں اچھا کرتے ہیں. آف کورس تو انفارچونیٹلی ہمارا اسٹرکچر بھی نہیں ٹھیک, ہماری انڈر کرکٹ بھی نہیں ٹھیک. ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم فاؤنڈ نہیں کرتے, اور فاؤنڈ ہو کرتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی جو جنرلی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں بات کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی, آپ نے اس پہ اوپینین دینا یا نہیں دینا, کیونکہ آپ ایز اے پروفیشنل کھیل رہے ہیں,
تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی ٹربل آئے. لیکن یہ مجھے پرسنلی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی بندہ کھیل رہا ہے, میں کسی بھی پلیئر کا نام نہیں لوں گا, لیکن ہر بندہ اپنی سیٹ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے, اور ایز اے بورڈ مجھے لگتا ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ آتا ہے اس کو انف چانس نہیں دیا جاتا. صحیح ہے. میں اوبیسلی آپ نے اچھا سوال کہ میں سوال کو اوائڈ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں اس کا شارٹ سوال کا آنسر دوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنا سسٹم ٹھیک کیا جائے, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم سے ہی آپ جو ہے لائک آپ کی کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آ سکتی ہے. کیونکہ میں ابھی جیسے آپ سے بات کر رہا تھا سوریا ونشی کے بارے میں, جو لڑکا ہے ٹھیک ہے ویبو, اس کی سٹوری ایسے ہے, یعنی کہ اس کے ابو جو ہیں 150 کلومیٹر لائک اس کو لے کے جاتے ہوتے تھے, روز لے کے آتے ہوتے تھے, ان اے سینس کہ ویک میں کتنی دفعہ وہ لے کے جاتے تھے, اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد. آئی تھنک پاکستان میں ایز اے پیرنٹ بھی کوئی اتنی محنت نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی کنیکشنز نہیں ہے تو آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی, اور کیونکہ آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی تو آپ کا وہ آف کورس وہ را ٹیلنٹ تو ضائع ہی ہو رہا ہے نا. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. دیکھیں نا, ایک انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی 100 کروڑ کی آبادی ہے, ہماری 12 کروڑ کی آبادی ہے, تو اوبیسلی ان کی پاپولیشن بھی ہے, اور ان کے جو بچے ہیں نا, اوبیسلی جہاں پہ ہزاروں بچے ہیں جہاں پہ جو ہے نا, تو وہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے ان کا نا. تو اس لیے, لیکن وہاں پہ انڈیا کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, دے ہیو انفراسٹرکچر بھی ہے ان کا. دوسری چیز یہ کہ جو ہے نا, ان کی آپ فیسلٹیز دیکھیں, اکیڈمیز دیکھیں, انہوں نے انویسٹ بھی بہت کیا, اور ان کی گروتھ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا ایشوز بہت ہیں, لیکن ہم یہ کہ پازیٹیو رہتے ہیں, تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نہیں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, اب اینڈ والے پارٹ پہ آ جاتے ہیں. تو بیسکلی آپ لائک ایک سوال ہے, اس کے بعد آئی تھنک ہم ویڈیو اینڈ کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ ورلڈ کے اندر, کیونکہ بہت اسٹرانگ ٹیمز ہیں, ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا اس سوال کو, ورلڈ کے اندر اس ٹائم پہ کون سی ٹیم آپ کو نمبر 1 لگتی ہے؟ لائک سمپل سا سوال ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے. میں سچی پوچھیں دل پہ پتھر رکھ کے بولوں گا. نہیں, آپ پتھر رکھ کے بولے یا پتھر مار کے بولے, لیکن یہ تو پاپولر اوپینین ہے. کیونکہ یار دیکھیں نا, ان پاپولر نہیں, پاپولر اوپینین ایز اے پاکستانی ہماری تو خواہش ہے کہ ہماری ٹیم گرو کرے. ہاں, لیکن اس کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. لیکن آپ کی جو رائٹ ناؤ جو آپ کی جو ہے نا, رائٹ ناؤ اگر آپ بولے نا کہ کون سی ٹیم ایسی ہے جو سب کو ٹف ٹائم دے رہی ہے بیسیکلی, جی یہ آپ کا سوال نا. جی ہاں, آپ کو نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آپ چلے جائیں گے نا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ ورلڈ میں فرسٹ ٹیم آپ کے حساب سے, آپ رینکنگ کو چھوڑ دیں, آپ کے حساب سے کون سی ہے ٹیم جس کو فرسٹ, لائک کچھ لوگ کہیں گے انڈیا, کچھ لوگ کہیں گے انگلینڈ, کچھ لوگ آسٹریلیا آف کورس از اے ویری اسٹرانگ کنٹینڈر, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے. چلو دانے یہی ہے, پتہ ہے ابھی لاسٹ ٹاپک ہے تو میں کلیئر جلدی شارٹ کرتا ہوں. جی ایک ٹائم تھا آسٹریلیا بہت ٹف تھی, آف کورس, ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ جو ہے نا آسٹریلیا کا تھوڑا سا جو ہے نا ڈاؤن فال آیا, لیکن شارٹ آنسر از انڈیا. اوکے, رائٹ ناؤ جو دنیا کے اندر انڈیا سے ٹیم ہے کہ جیسے دیکھیں نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے, تو کوئی بھی ٹیم انڈیا کے ابھی آج کل ان کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل. اور اسی میں ہم بیٹ کر رہے ہیں, تو اگلا ورلڈ کپ کون لے کے جائے گا؟ اگلا ورلڈ کپ پاکستان, مذاق کرو, پاکستان سیریسلی نہیں لینا. اچھا, اگلا ورلڈ کپ اپنا گھر آئے گا, اس کمنگ ہوم, اس کا انگلینڈ, اس کمنگ ہوم. نہیں, انگلینڈ اس کا مطلب ہے نا وہ بھی اپنی گھر ہے نا. نہیں, یہ تو آپ نے کلیئر کرنا ہے نا کہ اب آف کورس آپ نے انڈیا کے اوپر بھروسہ دکھایا ہے, لیکن لائک جنرلی آپ کو کیا لگتا ہے, فیلنگ بھی تو ایک ہوتی ہے نا, فیلنگ ہوتی ہے کہ انڈیا کے بہت چانسز ہیں. آف کورس آئی تھنک لیٹسٹ بھی وہی جیتے, لیکن پاکستان جیتے گا. چلے ٹھیک ہے, اسی بات میں ہم جو ہے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو. ایسے ہی اگر آپ نے اور ٹاپکس دیکھنے ہوں تو ہم لاسٹ میں وہ کہتے ہیں لائک سبسکرائب, ہاں, اور تھمز اپ, اور ملتے ہیں پھر کبھی کسی ویڈیو میں. ہوپ فلی آپ کے ساتھ ہوں گے. بائے بائے.